لیکن پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد برے جانشین. خلف برے جانشین اور خلف اچھے جانشین. سلف برے پہلے لوگ اور سلف نیک پہلے لوگ. اس لیے سلفی ہوتا ہے، سلفی نہیں ہوتا. سلفی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح خلف برے جانشین کے لیے استعمال ہوتا ہے. جزم اور زبر حرکت کے فرق سے معنی بھی فرق. فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد برے لوگ ان کے جانشین بنے. یعنی وہ تو صالحین میں سے تھے، روتے تھے، لیکن ان کی آئندہ نسلوں میں یہ سب کچھ منتقل نہ ہو سکا. فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے ناخلف لوگ. اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی. اضاع ضائع کرنا. نماز کا ضائع کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 تو چھوڑ دی، نماز ہی نہیں پڑھی. سب سے بڑا پہلو تو اس میں نماز نہ پڑھنے کا ہے، نمبر 1. نمبر 2 وقت ٹال کے پڑھنا. ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان کی دلچسپیاں اور پرائرٹیز اور چیز ہوتی. نماز ترجیح نہیں ہوتی، دنیا ترجیح ہوتی. خواہ وہ جاب ہو یا بزنس ہو یا گھرداری ہو یا مہمانداری ہو یا دنیا داری ہو، کچھ بھی ہو. اصل وقت اول وقت ٹال کے پڑھنا. اور یہ معنی کیا ہے ابن مسعود نے. یہ میری وضاحت نہیں ہے، یہ ابن مسعود کی وضاحت ہے کہ وقت سے ٹال کر پڑھنا. اور اس کی دلیل بھی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. صرف دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں. پھر نماز ضائع کرنے میں سنن اور آداب کی پوری پیروی نہ کرنا. یعنی اس میں جو سنتیں ہیں، آداب ہیں، نماز کی شرائط ہیں، ان کی پرواہ نہ کرنا. آج کل آپ نماز نبوی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم سالوں غافل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود نہیں پڑھا، صرف ماں باپ کو دیکھا، اور اگر وہ صحیح پڑھتے تھے تو صحیح، اور اگر انہوں نے درست نہیں پڑھی تو ہم نے بھی کہا سب سے صحیح طریقہ اور سب سے صحیح چیز وہ ہے جو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں. وہ علم کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی تو ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. صرف دیکھا دیکھی میں نماز پڑھیں، بس وہ نسلاً ماں باپ کے گھر جو کچھ دیکھا وہی کر لیا، رٹی رٹائی اور ایک روٹین کی. تو یہ بھی نماز ضائع کرنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، نہ خشوع و خضوع ہے، نہ ہی ادب آداب ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ یاد ہے، بس ایک ایکسرسائز کر کے اٹھ گئے. تو یہ کیے ہوئے کو بھی ضائع کرنے والی بات ہے. کیونکہ نماز یا تو نمازی کے حق میں سفارش اور حجت بنے گی، یا پھر وہ اس کے لیے بد دعا کرتی کہ اللہ اس کو ضائع کر جیسے اس نے مجھے ضائع کیا ہے، جیسے اس نے مجھے پڑھا نا تو بھی اس کے ساتھ یہی کر. تو وہ جانشین جو تھے نیک لوگوں کی اولاد، وہ اسی پہ خوش رہے کہ ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے. پدرم سلطان بود. اضاعوا الصلاۃ، پہلی خرابی جو لوگوں میں آتی ہے وہ نماز کو لائٹلی لینا، اس کی پرواہ نہ کرنا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی. کیونکہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. بیوی، بچے، مال، یہی چیزیں نماز لیٹ کراتی ہیں نا، یہی ضائع کراتی ہیں. انہی چیزوں کی محبت انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے. اور شہوت کیا ہوتی ہے؟ شین ہے واو اس کا روٹ ہے، نفس کا اس چیز کی طرف چلے جانا جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی دل میں جس چیز کی چاہت ہوتی ہے، بیوی کی محبت ہے یا بچے کی ہے، تو اس کی طرف کھنچ جانا، یا بچے کو اٹھا لیا، باتیں کرتے رہے، شغل کرتے رہے، یا ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہے، یا ان کے ساتھ کھیلتے دل بہلاتے رہے، اور نماز لیٹ کر دی، نماز کو صحیح طرح ادا نہ کیا. بہت سے مرد حضرات جماعت سے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اس میں ایک بڑی وجہ گھر والوں کی مشغولیت، یا جاب کی یا پھر گھر کی. کبھی نماز اس لیے لیٹ ہو رہی ہے کہ جاب پر ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، مسجد نہیں ہے.
اور کبھی گھر پر ہے اور گھر میں بیوی بچے ہیں اور انہوں نے مشغول کر رکھا ہے اور نماز گئی. یہی دو بڑی وجہ بنتی ہیں. واتبعوا الشہوات، دنیا کے اٹریکشن کی طرف کھنچ گئے اور نماز چھوڑ دی. نتیجہ کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، پس ان قریب وہ جا ملیں گے گمراہی سے. غی کا لفظ جو ہے گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو اس کے اصلی لفظی معنی میں لیا جائے تو مراد کیا ہوگی کہ جو لوگ نمازیں ضائع کرنے لگ جائیں اور خواہشات کے پیچھے لگ جائیں پھر ان کے گمراہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہے گی، گمراہ ہو کر ہی رہیں گے یا ہو چکے وہ. یعنی وہ خود کو خواہ مسلمان ہی سمجھتے ہوں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ. خواہ مسلمانوں کی اولادیں ہیں لیکن حقیقت میں گمراہ ہیں، جو خواہشات کے پیچھے لگ کے نمازوں کو لائٹلی لیں یا نماز کو خراب کریں. اور دوسرا اس کا معنی کیا گیا ہے گمراہی کا انجام. تو غیہ کا ایک معنی عذاب بھی ہے یعنی، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی غی ہے. جیسے ویل ایک وادی ہے ایسے غی بھی. بہقی کی روایت ہے برا بن عازب سے کہ جہنم کے اندر بہت گہری اور بدبودار وادی غی کہلاتی. کیوں کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ؟ یہ انتہائی توجہ کے قابل نکتہ ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور احسان جتاتے رہتے ہیں ہم نے پڑھ لی ہے نا نماز، چاہے کسی وقت بھی پڑھی، ہم قضا پڑھ لیتے ہیں. تو ٹال کے پڑھنا کیا ہے؟ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو ظہر پڑھی جا رہی ہے، اور پیلی دھوپ پڑ گئی تو اس وقت عصر پڑھی جا رہی ہے، اور دو نمازیں اکٹھی کی جا رہی ہیں بلا وجہ بلا عذر. اور نماز آخری چیز ہے، سارے کام کر لیے، یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، اور جب آخری وقت رہ گیا تو جا کے جلدی سے ٹھونگے مار دیے. یہ ہے نماز کو ضائع کرنا، پرواہ نہیں. ایسے لوگ خواہ اپنے آپ کو نیکی کیوں نہ سمجھے، وہ برے انجام سے نہیں بچ سکتے. یعنی اس میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھیے کہ جو لوگ تو مسلمان ہی نہیں، ان کا تو معاملہ ہی ایک طرف ہے. یہاں ان کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں ان کی جا رہی ہے کہ جو نیکوں کی اولاد ہے، نیک لوگوں کی اولاد ہے، نیک گھروں میں پرورش پائی انہوں نے، لیکن بڑے ہو کر دنیا کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ سب کچھ بھلا بیٹھے. بس یہی کہہ کہہ کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بڑے تہجد گزار تھے، اور ہماری والدہ کا تو کسی نے بال بھی نہیں دیکھا تھا، اور ہماری دادی ایسے ہوا کرتی تھی. آج مسلمانوں کی نسلوں میں بس یہی چیزیں رہ گئی ہیں، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہے. تو یہ انداز درست نہیں ہے. کوئی غلط فہمی اور بھول میں نہ رہے کہ ہمارے ماں باپ کی نیکی ہمارے کام بھی آ جائے گی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا.